یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. اور آج کا انسان جب عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہاں جو منظر پیش دیکھنے کو ملتا ہے وہاں فائل کو نہیں, کیس کو نہیں, چہرے کو دیکھ کر ریلیف دیا جاتا ہے. تو کہنا پڑتا ہے کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کرے کسے منصفی چاہے. حقوق کے حصول کی آوازیں اور زیادتیوں کی ازالے کی آوازیں جب مقتدر طبقہ اپنی استحصالی سوچ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہوئے جب اس کے پاس ان آوازوں کو سیٹسفائی کرنے کا کوئی اور نسخہ نہیں ہوتا تو ایک نئی ٹرمینالوجی جنگ و نیشنلزم کے تحت قومی تفاخر کا بیانیہ لے کر ان آوازوں کو مختلف ناموں سے سٹیمائز کیا جاتا ہے. پھر زبان بندی کا یہ معاملہ بہت آگے تک چلا جاتا ہے کہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں, ان کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے. اور اس ظلم سے دنیا کا کوئی بھی خطہ آزاد نہیں ہے. بلا تفریق جہاں بھی نظر دوڑائے شرق و غرب میں انسان اپنے بنیادی حقوق کے حصول کے لیے ترستا ہے. اور آج اس فورم کی وساطت سے ہم اپنی اس نحیف اور مدھم سی آواز کے ذریعے بتا دینا چاہتے ہیں کہ ظلم کی جبر کی یہ تاریخ رات ہے, اس کی کہیں تو سحر ہونی ہے. آج ہم ہر اس عمل کی مذمت کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی خطے میں جہاں جہاں پر انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مملکت خدارات کے اندر انسانی آوازوں کو دبانے کا جو وطیرہ ریاست نے اختیار کر رکھا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. میں بتا دینا چاہتا ہوں چنانچہ میرا تعلق دنیا کے اس بدقسمت خطے سے ہے جس کو لوگ جنت نظیر کشمیر کے نام سے جانتے ہیں. اس دور کے اندر جہاں انسان نے ترقی کے شاہکار ایجاد کیے ہیں, کمیونیکیشن کا اس دورہ میں جہاں within the fraction of seconds لوگ ایک خبر کو شرق و غرب میں پھیلاتے ہیں, وہاں اس وقت ہندوستان کے جس جبر اور جس استحصال کا بازار مقبوضہ کشمیر کے اندر گرم کر کے رکھا ہے, جہاں فیصلے سمٹ گئے ہیں, دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے, وہاں ہم ڈیوائڈ فیملیز ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بھی سالہ سال تک ہماری بات نہیں ہوتی ہے. ہم ہندوستان کے اندر جاری اس ظلم و جبر جو ریاست جموں کشمیر ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم ریاست خداداد کے اندر بھی جس جبر اور ظلم کا راستہ ریاست نے آج کل اختیار کر کے رکھا ہوا ہے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور بطور وکیل ہمارے کرتوے ہے, ہمارا ایک کردار ہے کہ ہم اپنی اصل سے ہٹ چکے. اس ملک کی یہ تاریخ ہے کہ یہاں پر وکلا نے ہمیشہ اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے. ریاستی جبر کے سامنے ہمیشہ وکلا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑا ہوا کرتے تھے, لیکن چند سالوں کے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دکانیں کھول کے رکھی ہوئی ہے. ہم پیسوں کی خاطر ہم اپنے کام سے ہٹ کر خوش آمدی کے راستے پر چل پڑے ہیں اور آج ہماری آواز کہیں سنائی نہیں دیتی ہے. لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے کردار کو پہچانے, اپنے کرتوے کو پہچانے اور کاربند رہے
इंसाफ की फरमानी पर। मेरा गला भी साथ देना छोड़ गया है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आने वाले तमाम मुकर्रीन से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी बात का इख्तिताम करें। मैं इनके बाद दावत दूंगा जुनैद वज़ीर एडवोकेट साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइज़र का मशकूर है कि मुझे बात करने का मौका दिया गया। मैं ह्यूमन राइट के हवाले से बात अली वज़ीर से शुरू करूँगा। अली वज़ीर जो कि एक साबका MNA और एक वकील है। अली वज़ीर को लास्ट ईयर 3 अगस्त इस्लामाबाद टीम हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया और इसके अगेंस्ट 3 फेक FIR रजिस्टर किया गया। उसके बाद जब उसकी ज़मानत हो गई तो रावलपिंडी ने उसको 3MPO के तहत बंद कर दिया गया। फिर गुजरात, फिर सकर, इस तरह मुख्तलिफ पंजाब के जितने भी ज़िले उसके अगेंस्ट 3MPO के अंदर उसको बंद किया गया। गुनाह क्या था कि उसने हमेशा मजलूम आवाम की बात की थी और 3MPO के दिन जब गिरफ्तार किया गया तो वहाँ पे जो DCO कह रहे थे कि अली वज़ीर से पब्लिक को खतरा है। फिर जब वहाँ से 3MPO ख़त्म हो गए तो बलूचिस्तान की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया गया और उसके अगेंस्ट जो FIR था कि अली वज़ीर ने पुलिस पे हमला किया गया है। हालांकि उस वक्त अली वज़ीर 2 साल पहले जेल के अंदर था। फिर जब बलूचिस्तान से उसकी ज़मानत हो गई तो फिर सीन पुलिस आ गया। सीन पुलिस में वहाँ अभी तक उसके अगेंस्ट 4 FIR है। 3 FIR में उसकी ज़मानत हो चुकी है, लेकिन एक FIR जज ने पुलिस को कहा कि इसके अगेंस्ट आपने गलत दफात डाले हैं, ये FIR वापस ले जाए। फिर भी अभी परसों उसकी पिक्चर आपने देखी होंगी कि एक साबका MNA, एक वकील जो अकेलियों में बांध कर कभी एक जेल से दूसरे जेल तक मुंतकिल किया जाता है। दूसरा हमारा एक साथी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है हाजी समद जो कि एक वकील भी है, हमारे बन्नू इलाके से है। हमारे बन्नू इलाके में जब दोबारा वहाँ पे दहशतगर्दी शुरू होगी तो उसने वहाँ पे उर्सी पासून शुरू किए। जब वो स्टार्ट किए गए तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, बल्कि हुकूमत को नहीं, वहाँ पे मतलब एजेंसियों ने 17 FIR करवाए। उसके बाद जब वो FIR ख़त्म हो गए तो उसको दोबारा सीन में लेके गया और अभी तक सीन में उसके अगेंस्ट 7 FIR है। अभी कुछ 1 महीने पहले हमारे 7 साथी को जो खैबर पख्तूनख्वा ने वहाँ पे एक अमन जरगा बुलाया था, उसको अभी तक अगवा किया गया है, जिसमें नूरा करीम, हनीफ पश्तीन, फरमान, अदनान और उसके बाकी जो साथी अभी तक लापता है। हमारे एक साथी था बिलाल और अक्ज़े, उसको 66 दिन इंटरनेट सेंटर में रखा गया। और आजकल पिछली दफ़ा जब तहरीक इंसाफ ने लास्ट कॉल दिया था 26 नवंबर का, तो मैं यहाँ पे इस्लामाबाद और पिंडी पुलिस के बारे में कुछ कहूँगा। तो यहाँ पे जितने भी पश्तून थे, जो पश्तू बोलर थे, उसको अरेस्ट करते थे। जो उसको पैसे देते थे उसके अगेंस्ट FIR नहीं करते थे, जो पैसे नहीं देते उसको FIR में बांधे गए। तो अभी तक ज़्यादातर अभी तक जेलों में है। और लास्ट में अफगान रिफ्यूजीज के बारे में कहूँगा कि आजकल जो अफगान रिफ्यूजीज के बारे में जो क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, हाँ, जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन है बेशक उसको डिपोर्ट करे, लेकिन इधर इस तरह नहीं है। जो लोग उसको पुलिस को पैसे देते हैं उसको फिर छोड़ देते हैं, जो पैसे नहीं देते उसको जलील करते हैं और उसके सेना ज़वारियात भी छीन लेते हैं। तो यही हमारे साथ हो रहा है, ये ह्यूमन राइट वायलेशन हम फेस कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हम बीइंग एडवोकेट, बीइंग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, हम ये मुज़ाहमत करेंगे। लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ दें और हमारे साथ आवाज़ उठाएं। थैंक यू सो मच। ये थे जुनैद वज़ीर एडवोकेट। इनके बाद मैं गुजारिश करूँगा मुदस्सर महबूब एडवोकेट से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आदमी इंसानी हुकूक के दिन पर शहर इक़्तिदार के एक अहम फोरम के ऊपर ये दिन मनाया जा रहा है। मैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन को इस दिन के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो
اور ان کٹھن حالات میں جہاں پر ان کی ضرورت بھی تھی، آج ہم ریاست پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو جمہوری آزادیاں ہیں، جو قومی حقوق ہیں، جو صنفی حقوق ہیں، کس طرح سے غصب ہیں، اور ایسے حالات کے اندر جہاں ہر طرف خوف ڈر کا ایک ماحول جو ہے وہ گرم ہے، ایسے پروگرام کا انعقاد کرنا ایک مزاحمت کی علامت ہے۔ اور جو آج موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے کہ لائرز کا، پاکستان کے لائرز کا کیا رول بنتا ہے کہ جو انسانوں کے شہریوں کو حقوق حاصل ہیں، جو آئینی حقوق حاصل ہیں، ان کو پروٹیکشن کیسے دی۔ مجھ سے پہلے جو مقررین ہیں انہوں نے بخوبی اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی کارکنان ہیں، جو قومی تحریکوں کے کارکنان ہیں، جو انسانی حقوق کی آوازیں ہیں، ان کو کیسے ریاست جو ہے وہ ریاستی جبر کے ذریعے، تشدد کے ذریعے، گرفتاریوں کے ذریعے، جبری گمشدگیوں کے ذریعے جو ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن یہ اصول ہے، فطری اصول ہے کہ ایک طرف ایک طاقت جب لگتی ہے تو اس کا رد عمل میں دوسری طاقت بھی ہوتی ہے۔ اگر ریاستی جبر بڑھتا ہے تو مزاحمت بھی بڑھے گی، اور یہی مزاحمت جو ہے وہ ایک ریاستی جبر کو شکست دے گی، اور ضرور شکست دے گی۔ ہمارا جو رول ہے وہ یہی بنتا ہے کہ ہم بلا جھجک، بلا ڈر خوف کے، جو یہاں پر آمریت جو ہے اس ملک کے اوپر جو ظاہر بھی ہے اور باطنی بھی ہے، جو ہے وہ ہائیبرڈ رجیم کے ذریعے، ہائیبرڈ سسٹم کے ذریعے جو آمریت مسلط ہے کہ یہاں کی سیاسی بیسکلی جو شعور ہے اس کو کل کیا جائے، اور ایک جبر اور استحصال کا نظام جو ہے وہ رائج کر کے جہاں کی مظلوم قومیتوں کو آفاقیت کے نام پہ جو ہے وہ ان کے حقوق، ان کے وسائل کو غصب کیا جائے۔ اس لیے جو ہے وہ قومی کارکنان کے اوپر جو ہے جبر و تشدد جاری ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ملائیت کا اور جو ملٹری کا ایک گٹھ جوڑ ہے، جس کے ذریعے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کیسے عام لوگوں کے اوپر مذہبی جبر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو معاشرے کے اندر صنفی جبر ہے، عورت اور ٹرانسجنڈر کو جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ تو ایسی ریاست جہاں پر ایک جنگل کا نظام ہے، طاقت کا نظام ہے، تو وہاں پر یہ جو جمہوری آوازیں ہیں، یہ جو کچھ چند لوگ ہیں جو یہی آوازیں جب عوام کے ساتھ ملتی ہیں کہ ایک عوامی انقلاب آتا ہے، اور ایک عوامی انقلاب کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہماری کوشش ہے اور ہمیں وہ جاری رکھنی چاہیے اس جبر اور استحصال کے نظام کے خاتمے تک۔ السلام، شکریہ۔ میں گزارش کروں گا پروگریسو لائرز فورم کے ممبر جناب ساجد کاشر ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ آئیں اور یہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کا جو فلسفہ ہے عالمی طور پہ، وہ اس حوالے سے اپنی بات کریں۔ میں جناب ساجد کاشر ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا۔ سلام دوستوں، یہ داغ داغ اجالا، یہ غم غزیدہ سحر، جس کا انتظار تھا یہ وہ سحر تو نہیں۔ آج ہم جس دن کو منا رہے ہیں، جس پہ بیٹھے ہم گفتگو کر رہے ہیں، یقینی طور پہ یہ ایک عالمی دن ہے، انسانی حقوق کا دن ہے۔ اور اگر اس انسانی حقوق کے دن کو، اس کے منانے کے اغراض و مقاصد کو دیکھیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کیا ہونے کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے یہاں کتنے مرتب ہو رہے ہیں، اس کا ہم کتنا بڑا کرائسس ہماری سوسائٹی کے اندر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی حقوق کے دن کی جو اہمیت، جو مناسبت ہے، وہ لوگوں نے قربانیوں سے لی ہے۔ ہم امریکہ کو دیکھیں، ہم یورپ کو دیکھیں، ہم باقی ممالک کو دیکھیں، تو لوگوں نے بڑی بڑی
اس کے لیے تحریکیں کی ہیں. لوگوں نے کہا کہ تم نے جو اوپر سپر سٹرکچر بنا کے رکھا ہوا ہے، اس وقت کے حکمرانوں سے کہا، جاگیرداروں سے کہا، انقلاب فرانس میں کہا گیا، انقلاب روس نے دنیا کو تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ نہیں، کیسا نظام ہے کہ جس میں 98% لوگ وہ کوئی پالیسیز نہیں بنا سکتے، وہ کیسے فالوور ہیں اور 2% پالیسیز بناتے ہیں اور 98% کو پالیسیز سے دور رکھا جاتا ہے. کیا وہ 98% وہ قابل نہیں ہوتے؟ کیا 2% قابل ہوتے ہیں؟ کیا تمام مشینری کو بنانے والے، کیا تمام علوم کو بنانے والے، کیا اس کانسٹیٹیوشن میں نئی نئی اصطلاحوں کو متعارف کروانے والے وہ ایڈوانس نہیں ہوتے؟ تو 2% کیسے ایڈوانس ہو سکتے ہیں؟ چلو اس میں 98 میں 10% وہ کم قابل ہو سکتے ہیں، 20% ہو سکتے ہیں. تو یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ اقلیت جو ہے وہ اکثریت کو ہانکتی جائے اور جانوروں کی طرح ان کو ڈیل کرے. تو ہمیں اگر آج کے انسانی حقوق کو دیکھنا ہے تو ہمیں UN کی قراردادوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے مسمار کر کے اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کو تاراج کرتا ہے. ہمیں اگر ہیومن رائٹ کو دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیسے کردوں کو تاراج کیا جاتا ہے. امریکہ کے اندر جو لوگ 50 سالوں سے وہاں پہ بس رہے تھے، انہوں نے وہاں پہ شادیاں کی، دوستیاں کی، ان کو ٹرمپ اٹھا کے باہر پھینک رہا ہے. اور وہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ قومیتوں کو باہر پھینکا جا رہا ہے. پاکستان میں بری طرح سے سنب کیا جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو پریشر ہے، چونکہ دولت لوٹنے والے جو ہیں وہ وسائل کو لوٹتے ہیں، اس میں جب لوگ بات کرتے ہیں تو پھر کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن جاتے ہیں جو کہ ہمارے سامنے مسائل ہے وہ بن رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عالمی طور پہ ہیومن رائٹ جو وائلیشنز ہیں وہ ہمیں بڑے پیمانے پہ ملتی ہیں، جس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان میں پڑے. اب پاکستان میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو سامراج تنگ کر رہا ہے کہ وسائل ہمارے حوالے کرو، ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ریزسٹنس کرتے، پر آپ نے نہیں کی. آپ نے اس کی تمام باتیں مان کے آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ وسائل لوٹیں. وسائل کے خلاف اگر کوئی وکیل بولے گا، کوئی اس غلط ہونے پہ کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بولے گا تو ہم نے یہ آئین میں تبدیلی کر دی ہے، ہم اس کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے اور جب تک مرضی ہوگی وہ جیلوں میں سڑتا رہے گا، وہ وہاں پہ جیلوں میں رہے گا. تو میرے دوستوں، ہم سارے لوگ تاجر بھی بن سکتے تھے، ہم سارے لوگ کوئی اور کام پروفیسرز بھی بن سکتے تھے، ہم سارے لوگ ہم انڈسٹریل ورکر بھی بن سکتے تھے. ہم وکیل اس لیے بنے تھے کہ ہم خالی پیسے بٹورنے نہیں بنے تھے کہ ہم کلائنٹ کی جیبوں پہ ہم نظر رکھیں، بلکہ اس لیے بنے تھے کہ جو ملک کے اندر غلط ہوگا، ہم اس جو آئین کے اندر غلط ہوگا ہم اس کے کسٹوڈین بنے. ہم اس لیے وکیل بنے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور ینگ وکلا سے میں گزارش کرتا ہوں، چونکہ سینئر ہمارے وہ اس میں یقینی طور پہ ہمیں گائیڈ کریں گے، پر ینگ وکلا کے اندر ایک پوٹینشیل ہوتی ہے. آپ کو اب سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، ہمیں جس طرح اس پورے سپر سٹرکچر سے اٹھا کے باہر پھینکا گیا ہے، ہمیں اب اس ہاتھ کنڈے کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں جڑتے ہوئے، ہمیں مباحثے کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. اور 2% کا کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ ہم سب کو ہمارے اوپر جبر کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، جو اس کے خلاف بولے اسے جو ہے وہ اٹھا کے جیلوں میں رکھ لیں. ہمیں ان کا محاسبہ کرنا ہوگا اور محاسبے سے آگے بڑھنا ہوگا، اپنی تنظیم سازی کرنی ہوگی، اپنی بات کو مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ ہم ایک انسانی حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے اس کو روکتے ہوئے انسان کا جو اس کی جو ہمت ہے، انسان کا جو انسانیت کا جو افکار ہے، اس کے لیے ہم ایک جدوجہد کریں. اور یقینی طور پہ ہمارے پاس یہ جو اندھیری رات ہے یہ ختم ہوگی اور ہمارے پاس ایک ایسا سویرا طلوع ہو سکتا ہے
کہ ہم انہیں شکست دے سکیں اور ہم خود یہ سارا رول کر سکیں. بہت بہت شکریہ. یہ داغدہ اجالا یہ شب گزیدہ سحر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. یقیناً وہ سحر بھی ضرور آئے گی جس کے لیے ہم سارے لوگ برسر پیکار ہیں. یہ تھے جناب ساجد کاشر ایڈوکیٹ صاحب. ان کے بعد میں دعوت دوں گا ہماری بات کے انتہائی انٹلیکچوئل ینگ انرجیٹک جاوید اقبال بانڈے صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب جاوید اقبال بانڈے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمان گرامی جناب چودھری شفیق صاحب اور ہماری بار کے سینئر قیادت اور معزز اراکین بار، السلام علیکم. آج 10 دسمبر ہم اس طور پہ منا رہے ہیں کہ جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس جو کہ 1948 کو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے پاس کیا اور دنیا کے تمام کانسٹیٹیوشنز کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا. آج ہم اس فورم کے اوپر اس بات پہ بات کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہماری وکلا کمیونٹی کا ہیومن رائٹس کی انفورسمنٹ میں کیا کردار ہے اور ہم کس طریقے سے ہیومن رائٹس کے تحفظ کے لیے پاکستانی کمیونٹی کو، پاکستان کے لوگوں کو انصاف فراہم کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے ملک کے جو عام لوگ ہیں ان کا جنرل پرسیپشن کیا ہے، نہ صرف یہ کہ رائٹس کی پراپر انفورسمنٹ کے بارے میں بلکہ عدالتی نظام کے بارے میں یا ہماری وکلا کمیونٹی کا اس میں جو رول ہے اس کے بارے میں عام آدمی کا کیا تاثر ہے. تو جب ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو میں سب سے پہلے ریفر کروں گا آپ کو آرٹیکل 1 آف دا یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس جو یہ کہتا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ آزاد ہیں. آل ہیومن بینگ آر فری اور دے ہیو دا ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ. اور تمام لوگ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک ریزن کے ساتھ اس دنیا میں ہے اور ایک ضمیر کے ساتھ ہے، کانشنس کے ساتھ اس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ آرٹیکل 1 اس بات کا ہرپنجر ہے کہ لیٹر جتنے بھی رائٹس ہیں جو کہ آرٹیکل 2 سے آرٹیکل 29 تک فلو کرتے ہیں وہ انسانی زندگی کو ایک بہتر طریقے سے گزارنے کا ایک بہترین لائحہ عمل ہے. اور اس میں جس طرح کہ ہمارا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی جو رائٹس ہیں وہ پارٹ 2 چیپٹر 1 ہے جس میں جو کہ آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک ہے. جو فرسٹ رائٹ ہے وہ سیکورٹی آف پرسن ہے جو کہ آرٹیکل 9 ہے اور یہ آرٹیکل 28 تک جاتا ہے. یہ تقریباً 19 رائٹس ہیں جو کہ سٹیزن آف پاکستان کو دیے گئے ہیں. اب آپ کانسٹیٹیوشن کی اسکیم دیکھیں کہ آرٹیکل 5 آف دا کانسٹیٹیوشن اس بات کو انشور کرتا ہے کہ ایوری سٹیزن ہیز ٹو بی لوئل ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. یہ ریاست ہر سٹیزن سے ریکوائر کرتی ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہو اور وہ قانون کو فالو کرے اور کانسٹیٹیوشن کو، آئین کو فالو کرے. اور اس کے بدلے میں ریاست کیا چیز دیتی ہے، کیونکہ یہ کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ ہے سٹیزنز اور اسٹیٹ کے درمیان. ریاست سٹیزنز کو فنڈامنٹل رائٹس دیتی ہے. تو جو پوری کانسٹیٹیوشن اسکیم ہے، جس کانسٹیٹیوشنزم کے اندر ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں یا دنیا کے باقی لوگ اپنے اپنے رسپیکٹیو کنٹریز میں رہ رہے ہیں،
وہ یہی کانسٹیٹیوشنلزم ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمیں سرٹن رائٹس گرانٹ کیے گئے ہیں. اگر آپ ان رائٹس کو ریموو کر دیں تو ہماری زندگی تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گی. اور اس وجہ سے ہم نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ ہونی چاہیے. اور فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ ہمیشہ ایک مؤثر ایگزیکٹو اور اس کے اوپر ایک جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے جو ایگزیکٹو کے کام پہ چیک رکھتا ہے. اگر ہم ان دو امپورٹنٹ آرگنز آف دا اسٹیٹ کو اور ان کی فنکشنالٹی کو اگر اپنے ذہن سے نکال دیں تو پھر رول آف جنگل ہوگا اور اس کے اندر کو پراپر کانسٹیٹیوشنل اور جو لیگل میکانزم ہے وہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا کانسٹیٹیوشنل اسکیم میں ہم رول آف لا کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. اور رول آف لا کا مطلب یہی ہے کہ 3 چیزوں کو انشور کرنا ہے ریاست نے. نمبر 1 ایکویلٹی بیفور لا. نمبر 2 ایکول پروٹیکشن آف لا. نمبر 3 ہمارے اندر نہ صرف سوشل جسٹس ہونا چاہیے بلکہ ہمارے اندر کرمنل سول جسٹس کی سینس بھی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کیس عدالت کے سامنے آئے تو وہ کیس اس عدالت کو ایک فیئر ٹرائل کے ذریعے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. تو ہم جب انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک کمپریہنسو طریقے کے ساتھ ہر شہری کو وہ تمام حقوق دیتے ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشن نے انشور کیے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج تو یہ ہم بات کرتے ہیں سیکورٹی آف پرسن کی بات کرتے ہیں, چادر اور چاردواری کی بات کرتے ہیں, یا ہیومن ڈگنیٹی کی بات کرتے ہیں, یا یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اریسٹ کیا جائے تو اس کو اریسٹ کرنے کی وجہ بتائی جائے, یا اس کو 24 گھنٹے کے اندر میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا چاہیے, یا کسی بھی شخص کو قانون نے جو سزا مقرر کی ہے اس سے زیادہ سزا نہیں دینی چاہیے, یا ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, یا جو پراپرٹی کے رائٹس ہیں کسی شخص کو جو اس پراپرٹی کو ہولڈ کرتا ہے اس سے اس کو ڈپرائیو نہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ریلیجیس فریڈمز ہیں, مائنارٹی کے رائٹس ہیں, اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمارا کانسٹیٹیوشن ہیومن رائٹس کے چیپٹر کے اندر ایمفیسس کرتا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بحیثیت وکلا ہمارا کردار کیا ہے. ہمارا تو رول اس سوسائٹی کے اندر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم اس کو اوور ایمفسائز بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کیونکہ جس وقت کوئی بھی سائل ہمارے پاس آتا ہے اور ہم عدالتوں کے اندر مقدمات کو پیش کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک بنیادی ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم پراپر طریقے سے اپنے کیس کو پریزنٹ کریں اور جو کلائنٹ ہمارے پاس ہے اس کو ہم انصاف دے کر دیں. لیکن آج ہماری پرسیپشن عوام کے اندر بالکل مختلف ہے. میں آپ کو حقیقی پرسیپشن بتاتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ کا لفظ لکھ کے اپنے آپ کو قانون کا محافظ تو کہتے ہیں, لیکن دراصل ہم بھی اسی طاقتور طبقے کا حصہ بن چکے ہیں. ہم نے بھی اپنا ایک الگ فیکشن بنا لیا ہے اور ہم بھی اسی طاقتور طبقے کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا جنرل پرسیپشن ہے عوام کے اندر. تو ہم ایک طرح سے اگر یہ دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ملک کے اندر وکلا بار ایسوسیشن کے اندر رہ کے یہ کوشش تو ضرور کرتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹس کی جائیں کہ ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے, کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہونی چاہیے, انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس ہونا چاہیے. لیکن کیا ایکچولی یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر اویلیبل ہیں؟ تو میں اس کو آپ کو تھوڑے اس طریقے سے واضح کرتا ہوں کہ ہمیں ایسے لگتا ہے, اور یہ صرف ہمارے ملک میں نہیں ہے بلکہ یہ پوری دنیا کے اندر ہے, کہ جس طرح کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایکولوجیکل فوڈ چین ہے. ایکولوجیکل فوڈ چین میں جو نیچے فوڈ چین میں ہے اس کو اوپر والا کنزیوم کرتا ہے, اور جو اوپر والا ہے اس کو اس سے اوپر والا کنزیوم کرتا ہے, یہاں تک کہ ٹاپ والا جس کو ٹاپ پریڈیٹر کہتے ہیں وہ سب کو کنزیوم کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایکولوجیکل فوڈ چین. فار ایگزامپل گھاس کو بکری کھا جاتی ہے, بکری کو شیر کھا جاتا ہے, اور شیر کو شکاری مار دیتا ہے. یہ ایکولوجیکل فوڈ چین ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہماری سوسائٹی کے اندر بھی ایک سوشل فوڈ چین موجود ہے؟ تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ بالکل موجود ہے, بلکہ ایکولوجیکل سسٹم سے زیادہ مضبوط فوڈ چین موجود ہے. اور اس میں جو مجبور طبقے ہوتے ہیں, جو غریب طبقات ہوتے ہیں, ان کو طاقتور طبقہ انصاف تک پہنچنے نہیں دیتا. اور یہ ہم سب لوگ
کانشیسلی اس چیز کو فیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں, جو محروم طبقہ ہے, جو انڈر پریویلیج لوگ ہیں, ان کو انصاف تک بالکل بھی رسائی نہیں ہے. اور جو ہمارا طاقتور طبقہ ہے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے پورے نظام پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا عدالتی نظام آزاد ہے؟ یہ تو ایک بنیادی سوال ہے جو ہم سب ایک دوسرے سے بھی پوچھتے ہیں, اپنے آپ سے بھی پوچھتے ہیں. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے, بالکل کلیئرٹی ہے ہم سب کے ذہنوں کے اندر کہ ہمارا عدالتی نظام آزاد نہیں ہے, یہ انصاف کے مطابق فیصلے نہیں کرتا. اور لیکن ایک بیلنس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی نظام انصاف پوری طریقے سے ڈیلیور نہیں کرتا, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک خاص پرسنٹیج ہے جس کے مطابق اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے. 60% کرنا چاہیے یا 70% یا 80% نظام انصاف کو ڈیلیور کرنا چاہیے. اگر 100 لوگ کسی عدالت میں جاتے ہیں تو 70 لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن کیا ہمارے یہاں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر ہمارے یہاں ایسا ہوتا تو ہمارا پاورٹی لیول 37% سے 45% تک نہ جاتا. اگر ایسا ہوتا تو امیر سے امیر تک اور غریب سے غریب تک نہ ہوتا. جب ہمارے یہاں سماجی انصاف سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو پھر وہاں پہ سول اور کرمنل جسٹس کے بارے میں ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہمیں انٹروسپیکشن کرنا ہے, حیثیت وکیل اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس معاشرے کے اندر جو محروم طبقات ہیں ان کی آواز بننا ہے. فنڈامنٹل رائٹس کو نہ صرف سمجھنا ہے بلکہ اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ سمجھنا ہے اور انصاف کی اسپرٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. اور یہ ہم سب لوگ انفرادی طور پہ کر سکتے ہیں. آج ہم اس فورم پہ موجود ہیں, ہم سب اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم نے بدلنا ہے نظام کو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ریاست تو اس حد تک اسٹرکٹ ہے اپنے سبجیکٹس کے بارے میں, اس ملک کے سٹیزن کے بارے میں کہ سیکشن 124 جو سٹیشنز کے بارے میں ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کو گورنمنٹ کے کسی کام کے بارے میں کہیں گے کہ یہ غلط کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک مقدمہ ہو جاتا ہے. یہ کالونیل لاز ہے جو کہ 1860 کی PPC کے اندر موجود ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یہاں جو فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کے بارے میں باقاعدہ ایک منسٹری موجود ہے, باقاعدہ ایک پورا ڈویژن موجود ہے. تو اس وقت ملک کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی کیا سچویشن ہے, کیا اسٹیٹسٹکس ہے, ڈس اپیرنسز کے بارے میں کیا پوزیشن ہے, یا اس کے علاوہ جو CCD کاروائیاں کر رہی ہے اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کر رہی ہے اس کے بارے میں کیا پوزیشن ہے. ان سب چیزوں کے بارے میں ہمیں بتایا جائے اور پبلک کو بتایا جائے کہ کیا پوزیشن ہے اور اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے. کیا کرمنلز کو ختم کرنے کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ بغیر کسی جوڈیشل پروسیس کے اس کو کریں؟ اور میں آپ کو ایک واضح طور پہ بتاتا ہوں کہ جہاں پہ بھی کوئی اچھی انٹینشن بھی ہوگی کرمنلز کو ختم کرنے کے لیے, منشیات فروشوں کو ختم کرنے کے لیے, تو وہ لوگ جن کے ہاتھ آپ یہ پاور دیں گے کہ وہ ان لوگوں کو ختم کریں, وہ کچھ اپنے دشمنوں کو بھی ختم کریں گے. یہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو پاور دیتے ہیں تو پھر پاور جو ہے وہ اسی نظام کو کرپٹ کر دیتی ہے جس کی آپ نے پاور دی ہوتی ہے. تو میں آخر میں آپ کے سامنے ایک 2-3 اشعار پڑھنا چاہتا ہوں کہ تیری گلیوں میں پھر رہے ہیں جو چاک داماں سے لوگ ساقی, کریں گے تاریخ میں مرتب یہی پریشان سے لوگ ساقی. اگر یہ اندھیر اور کچھ دن رہا تو ایسا ضرور ہوگا, الجھ پڑیں گے بنانے حالات زلف جانا سے لوگ ساقی. لگا کوئی ضرب اس ادا سے کہ ٹوٹ جائیں دلوں کی زنجیریں, دلوں کی موریں, تیری قسم تنگ آ گئے ہیں سکوت بنا سے لوگ ساقی. اور خیال ہے میں کدے میں ایک بار اور شوروں کا راج ہوگا, شنید ہے انتقام لیں گے نشاط گورا سے لوگ ساقی. تھینک یو. یہ تیری گلیوں میں پھر رہے ہیں, یہ تیری گلیوں میں پھر رہے ہیں جو چاک داماں سے لوگ ساقی. کریں گے یہی تاریخ میں مرتب یہی پریشان سے لوگ ساقی. یہ تھے جناب جاوید اقبال بانڈے, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان, جنہوں نے انتہائی مفصل انداز میں آپ کے سامنے آج کے دن کے پس منظر کو اور آج کے دن کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا. ان کے بعد میں دعوت دوں گا جناب خورشید بلوچ ایڈوکیٹ صاحب کو کہ وہ آئیں اور انتہائی مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا. قتیل شفائی بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، دنیا میں قتیل السا منافق نہیں کوئی، دنیا میں قتیل السا منافق نہیں کوئی، جو ظلم کو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. انتہائی قابل احترام اسٹیج پر میری قیادت اور میری اسلام آباد کے غیور، بہادر اور عظیم ممبران، آج کا دن ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے پرسنل اسٹڈیز میں یا انیشل کلاسز میں کہ رائٹ از رائٹ، رائٹ از رائٹ، غلط پڑھایا جاتا ہے. آج بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ رائٹ از رائٹ. میں کہتا ہوں غلط ہے. ایکچولی رائٹ از رائٹ. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ لاف جنگل ہے، یہ دنیا والا لاف جنگل ہے. سب سے پہلے جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، نہ ان کے لیے کوئی انسان ہے نہ کوئی ہیومن رائٹس ہے. سب سے وائلیشن وہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ وائلیشن. تباہ ہو گیا فلسطین، برباد ہو گئے شیر خوار بچے، بیوہ ہو گئی عورتیں، یتیم ہو گئے شیر خوار بچے. فَبِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، کوئی کچھ معلوم نہیں کہ ان کو کس جرم میں قتل کیا گیا ہے. یہ ہیومن رائٹس ہے. سب سے بڑا جو UNO ہے، ہیومن رائٹس کا چیمپئن، بلائنڈ ہے، اندھے ہیں یہ لوگ. طاقت صرف طاقت کے بلبوتے پر بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے جاتے ہیں لوگ. ورلڈ لیول پہ آپ دیکھیے کہاں ہے فائٹ انیکویلٹی. یہ کالا کوٹ، یہ بلیک ٹائی، مجھے یہ میرے اوپر ڈیوٹی بانڈ ہے کہ میں ہر اس ظلم کے خلاف، ہر اس جبر کے خلاف، چاہے وہ انسانی ہو، انفرادی ہو، ریاستی جبر ہو، اس کے خلاف اپنی آواز اٹھاؤں. اگر میں آواز نہیں اٹھاتا تو میں قتیل شفائی کے باوجود منافق ہوں. آپ اٹھا کے دیکھیے ہماری کورٹس کے جو سپیریئر کورٹس کے ججز ہیں، ان کے رائٹس، وہ رائٹس مانگتے پیتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا کے پیتے ہیں. ہمارے رائٹس جنہوں نے لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. کہاں ہے آرٹیکل 10؟ کہاں ہے آرٹیکل 199 کنسٹیٹیوشن پاکستان؟ کہاں ہے ہماری لبرٹی؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ وقت بہت کم ہے، کیا ہمارے اس پاکستان میں جو بچا کچھ ہے 16 دسمبر 1971 ڈھاکہ فال میری نسلوں کے اوپر ایک بہت بڑا قرض ہے. میری نسلوں کے، میرے ماضی کے اوپر ایک بہت بڑا تاغ ہے. وہ سعد اللہ خان لکھتے ہیں اپنی بک میں کہ یہ وہ واحد دن تھا جب ایک اکثریت نے ایک اقلیت سے آزادی حاصل کی. ہمارے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، غداری کے سرٹیفکیٹس ہیں. ہم جس کو چاہیں جو آواز اٹھائے. میں غدار ہوں چونکہ میں آواز اٹھاتا ہوں. پاکستان کے حالات دیکھیے دوست، ہم نے 16 دسمبر 1971 کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سبق نہیں سیکھا. موجودہ پاکستان جس نہج پر پہنچا ہوا ہے، خاکم بادھان اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. خیبر پختونخوا کے حالات کیا ہیں، بلوچستان کے حالات کیا ہیں، انٹیریئر سندھ کے حالات کیا ہیں، پنجاب کے حالات کیا ہیں، سب آپ کے سامنے ہے. اللہ معاف کر دے معاذ اللہ ان لوگوں کو جو ہیومن رائٹس کو ایک طرف ہے ریاستی جبر کا. کتنے ہزاروں لوگ مسنگ پرسنز ہیں، جو لوگ اپنے مسنگ پرسنز کے خلاف، ظلم کے خلاف اٹھ کے اسلام آباد میں آتے ہیں، کسی جگہ پہ جاتے ہیں، ان کو اٹھا جاتا ہے. یہ ریاستی جبر ہے. یہ ہیومن رائٹس کی اس سے بڑی وائلیشن اور کیا ہو سکتی ہے کہ بلوچستان کی بچیاں، KPK کی بچیاں، پختونوں کی، بلوچوں کی بچیاں یہاں آ کے چیخ و پکار کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارے اٹھائے گئے لوگوں کی ہمیں قبریں تو بتا دو. ہم جا کے کس کی قبر پہ فاتحہ پڑھیں؟ میرا باپ فوت ہوا ہے، میرے باپ کا باپ فوت ہوا ہے، میرا بھائی فوت ہوا ہے. اس حال میں موجود سب دوستوں کے
अकरबा फत हुए, जाके फातिहा पढ़ते तसल्ली सुकून हो जाता है। जिनके अकरबा, जिनके भाई, जिनकी बच्चियां, बच्चे, जिनकी बहनें, जिनके पूरे खानदान के खानदान for the last more than 10, 20, even 2 साल 4 साल से मिसिंग पर्सन है, वो कहते हैं खुदा के वास्ते हमें उनकी लाशें न दो, हमें कब्र की निशानी तो कर दो। बेटी जाके अपनी बाप की कब्र पे फातिहा तो पढ़ के आए। दोस्तों, बतौर वकील हक के साथ नहीं खड़ा होता तो फिर मुझे काला कोट पहनने का कोई हक हासिल नहीं है, फिर मुझे काली टाई लगाने का कोई हक हासिल नहीं है। और आखिर में सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने अंदर झांकिए, क्या हम ईमान के उस दर्जे पर हैं जो मेरा कुरान, मेरा इस्लाम, मेरा रब, मेरा रसूल फरमाता है कि किसी भी इविल को आप हाथ बजोर ताकत, बजोर बाजू दबाओ, पुश करो उसको। अगर नहीं करते जुबान से करो, नहीं करते आखिरी लास्ट जो राई के बराबर ईमान का हिस्सा है, राई के दाने के बराबर, उस दिन में तो बुरा मानो। जबर के खिलाफ मरना है एक दिन। जिस दिन मेरी कब्र में लिखी होगी रात, वो दुनिया की कोई ताकत मुझे बाहर नहीं रख सकती। और जिस दिन मेरी कब्र में रात लिखी है, सारे जहान की ताकत मुझे बाहर नहीं रख सकती। और जिस दिन मैंने मरना है, ना कोई मुझे बचा सकता है। जिस दिन मैंने मरना है, कोई दुनिया की कोई ताकत मेरी मौत हटा नहीं सकती। इस जज्बे के साथ, इस हिम्मत के साथ, इस हौसले के साथ अपने आप का, अपना जो हमारा हल्फ होता है, ओथ होता है हमारा, हम वकालत में एंटर होते हुए हम उस ओथ को और खास तौर पर पाकिस्तान के मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए जागिए, उठिए, जुल्म को जुल्म कहिए, रात को रात कहिए, दिन को दिन कहिए, खुदा के वास्ते, वरना दास्तान तक न होगी दास्तानों में। थैंक यू वेरी मच। मैं दावत दूंगा जनाब बिलाल इब्राहिम एडवोकेट साहब को कि वहाँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमेटी निसार अहमद शाह साहब, आपको खराज तहसीन। आपने ह्यूमन राइट्स डे के हवाले से बार के अंदर के प्रोग्राम रखा और जो उसका टॉपिक मुंतखब किया, रोल ऑफ लॉयर्स रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स, निसार अहमद शाह साहब आपने अपना रोल बखूबी निभाया। आपको मुबारकबाद। साथ साथ मेहमान गिरामी जो स्टेज पर मौजूद हैं, क़यादत जो स्टेज पर मौजूद है, अहमद हसन शाह साहब, और मेरे ऑल रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द बार। ह्यूमन राइट्स के हवाले से मुझसे पहले बहुत से मुकर्ररीन ने बड़ी उम्दा और शानदार बातें आप लोगों के साथ, अपने ख्यालात आप लोगों के साथ शेयर किए। उसके अंदर जवेद इकबाल बांडे साहब ने जिस तरह आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का रेफरेंस दिया, बड़ा वाज़े, बड़ा मुदल्लल और बड़ा उसका गठ जोड़ जो आगे फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसका बताया। मैं अपनी बात को मुख्तसर रखते हुए, बिकॉज स्टेट की तरफ से ये हदायत है, इंटरनेशनली और नेशनली दोनों बातों को वाज़ेह करते हुए, बतौर वकील लॉयर्स ने इंटरनेशनली भी अपना रोल प्ले करते आ रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। यूएन का जो फोरम है उसके ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के, जिसके अंदर अगर वर्ल्ड को कैटेगराइज कर दिया जाए, जो कि हम आमतौर पर सुनते हैं फर्स्ट वर्ल्ड एंड द थर्ड वर्ल्ड, और फर्स्ट वर्ल्ड के जो चैंपियंस हैं उनका शायद थोड़ा सा बातों का अंदाज जब मैं की तरफ आता है तो और होता है, और जब तू की तरफ आता है या किसी और की तरफ आता है तो वो और होता है। अभी रिसेंट हिस्ट्री और रिसेंट पास्ट है, फ्यू मंथ्स अगो पैलेस्टाइन के वो बच्चे, वो माएँ, वो हमारे भाई, जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो एवरी लाइफ मैटर्स, नॉट जस्ट one life or just one agenda matters. Every life matters on equal grounds and on equal levels. ये हो नहीं सकता कि आपके लिए एक अमेरिकन की लाइफ तो बड़ी मकबूल हो और एक
अफ्रीका या पाकिस्तान या किसी भी मुल्क का नाम ले लें, उसकी लाइफ की इक्वालिटी उसके बराबर ना हो। ह्यूमन राइट्स की जब बात की जाती है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एवरीवन इज बोर्न फ्री एंड इक्वल। हमें रंग, नस्ल, मजहब उन सब से बालातर होकर इंसानियत को तरजीह देनी। और यही ह्यूमन राइट्स डे इसीलिए किया जाता है, मनाया जाता है, ताकि अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाएं। हमारी बार के अंदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारे जो दोस्त इसके ऊपर काम करते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जब तराजू अपना पकड़े तो बराबर का पकड़े। जब मैं की बात आए तो उसका पलड़ा और तरह ना, और जब तू की बात आए तो उसका पलड़ा और तरह ना हो। ह्यूमन राइट्स, बुनियादी हकूक हमारे मुल्क की हद तक अगर मैं अपने आप को रखूं, रिस्ट्रिक्ट करूं, तो हमारे मुल्क में हमें रूल ऑफ लॉ के लिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए जुस्तजू जारी रखनी चाहिए। पर उसका ये मतलब हरगिज नहीं होना चाहिए कि जुस्तजू जारी रखते हम अपना नुकसान कर बैठे, मतलब अपने मुल्क के खिलाफ हो जाए। लोग, अफराद गलत हो सकते हैं, हमें इदारे मजबूत बनाने चाहिए, शख्सियात नहीं। शख्सियात मजबूत बना कर जहां आज हम पहुंच गए, बहसीयत कौम, वो आप सबके सामने है। जब इदारे मजबूत होते हैं तो वो फंक्शनल होते हैं, वो अपना रोल और डिलीवरेंस की तरफ जाते हैं। और इन्हीं बात के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा नेशनल कन्वीनियर फाइट इन इक्वलिटी अलायंस लीगल सपोर्ट फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब निसार शाह एडवोकेट साहब के वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब निसार शाह एडवोकेट। मज़द अरकान बार, ख़वातीन व हज़रात, स्टेज पर बैठे हुए जज शफीक साहब, अहमद शाह साहब और बॉन्डे साहब, बाकी जितने भी सीनियर मेम्बरान हैं, मैं क्योंकि सबके नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन सबका बहुत शुक्रिया कि आज बहुत ही मुख्तसरन हमने ये प्रोग्राम की कॉल दी थी, क्योंकि आज का जो दिन था इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है इंटरनेशनली। 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक मंजूर हुई थी, और उसके बाद जिस तरीके से बांडे साहब ऑलरेडी उस पर बात कर चुके हैं कि उस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के 30 आर्टिकल्स हैं, और दुनिया भर के जिन ममालिक ने उस डिक्लेरेशन को साइन किया हुआ है उनके लिए ये कंपलसरी था कि उनके आइन्स के अंदर जो है वो आर्टिकल रिफ्लेक्ट होने चाहिए, और वो इंसानी जो कदरें हैं, इंसानी जो हकूक़ हैं, उसका वो ख्याल रखें। और उसकी पहला जो आर्टिकल है वो यही है कि दुनिया के अंदर जो इंसान है वो रंग, नस्ल, मज़हब, इलाका की बुनियाद के ऊपर उनको तकसीम नहीं किया जा सकता। वो सब इंसान है, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी नस्ल, रंग, रिलीजन से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उसको जो है ना, उनको इसकी बुनियाद के ऊपर उनको तकसीम नहीं किया जा सकता। तो जो आज मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि हम यहाँ पे जो है आज के दिन के हवाले से अपने मुल्क के जो सियासी हालात हैं, जो समाजी हालात हैं, जो माशी हालात हैं, उनको हम डिस्कस करें। और स्पेशली मैंने जब ये लिखा इस अपने टॉपिक के अंदर के रोल ऑफ लायर्स लिखने का मतलब ये था कि तमाम शहरी यकीनन इम्पॉर्टेंट है, उनके अपने अपने हुकूक हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन रोल ऑफ लायर्स का मतलब ये था कि लायर्स चूँकि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कस्टोडियन ऑफ द लॉ होते हैं, लोगों के जो बुनियादी हुकूक हैं उनके मुहफ़्फ़ज़ होते हैं। और उसके लिए इस प्रोफेशन को इख्तियार करने का मेरा जो मकसद ज़िंदगी के अंदर यही था कि मैं लोगों के हुकूक के लिए काम कर सकूं, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर सकूं। गो कि ये हमारी रोज़ी रोटी का ज़रिया भी है, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी रोज़ी रोटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हम जो है इस प्रोफेशन का जो मुक़द्दस मकसद है वो ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 8 से लेकर 28 तक हैं, जब भी किसी जालिम, जाबर और जो आमर की तरफ से अगर उनके ऊपर हमला किया जाए तो हम उसको प्रोटेक्ट करें।
क्योंकि ये वो बुनियादी दस्तावेज है, ये वो बुनियादी दस्तावेज है जिसके ऊपर इस मुल्क के जो है शहरियों का कॉन्सेंसस है, और इस मुल्क के जो है जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं, मुख्तलिफ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं, मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं, मुख्तलिफ जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं, उनका कंसेंसस है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे बुनियादी हुकूक को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जो है जिन बदतरीन हालात से हम गुजर रहे हैं, हमने आमरीत के दौर के अंदर भी वो हालात नहीं देखे। मैंने 1991 के अंदर जो है मैट्रिक किया था, उसके बाद हम ये बुनियादी इंसानी हुकूक के हवाले से काम करते रहे। हमने जो पहला मार्शल लॉ देखा वो जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ था। इससे पहले ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के मुतालिक तो हम सुनते रहे कि उसमें क्या जुल्म व जबर था, क्या नाइंसाफियत थी। हमने पहला मार्शल लॉ जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा, उसके खिलाफ हमने लड़ाई की, जेलों में गए, मारें खाई, अपने वकील जो हमारे दोस्त थे उनकी जो जिद्दीजहद थी उसके साथ खड़े रहे। लेकिन जब आज के हालात से हम मुआवजा करते हैं उस मार्शल लॉ का, तो यकीन माने मुझे जो है मुशर्रफ का मार्शल लॉ बहुत ही जो है ना कोई अच्छा दौर नजर आता है, और आज के हालात उससे बेहतरीन दौर नजर आता है, क्योंकि आज जमहूरियत होने के बावजूद भी जो इस मुल्क के अंदर एक अथॉरिटेरियनिज्म नाफिज किया जा रहा है, यानी स्टेट की रीट को आई डोंट नो का क्या खतरा है कि शहरियों के जो बुनियादी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। यानी इस शहर के अंदर अभी पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं कि 144 नाफज है। इस शहर के शहरियों को अभी ये राइट नहीं है, ओपन तो दूर की बात है, लेकिन किसी कमरे के अंदर भी जब आप होटल के ऊपर होटल में जाते हैं, जाके होटल के मैनेजर से बात करते हैं कि हमने इस इशू के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस करना है, सेमिनार करना है, तो वो कहते हैं कि पहले जो है ना आप परमिशन लेके आए तब आप ये बात कर सकते हैं। हमारे पास ये बाहर का स्पेस, हमें वाहिद वो जगह मिली है कि जहाँ पे हम जाके थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं, और मुझे नहीं मालूम कि ये कब तक ये स्पेस हमारे पास मौजूद रहेगा कि हम यहाँ पे बात करें। तो ये प्रैक्टिकली सिचुएशन है इस मुल्क का। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का दफा नहीं करता, लेकिन इस मुल्क के अंदर आज के जमहूरी दौर के अंदर भी सियासी कैदी मौजूद है। यहाँ मेरे दोस्त ने अली वजीर का जिक्र किया, अली वजीर का क्या नजरिया है, क्या बात करता है, लेकिन इस मुल्क का जो पहला वो सियासी कैदी है कि जिसको कभी एक जेल से उठा के दूसरी में डाला जाता है, कभी दूसरी से तीसरी में डाला जाता है, और बगैर किसी जुर्म के जो है उसको जो है ना इस वक्त रियासती अताब का वो शिकार है, कोई उसका जुर्म नहीं। इस पार्लियामेंट का मेंबर होने के बावजूद 5 साल तक वो इस पार्लियामेंट के सामने उसके सामने अपनी बात तक नहीं रख सका। हम ये कहते हैं कि क्या ये आइन, ये कानून, ये जो इधर लॉ बना हुआ है, इसके अंदर जो भी मुजरम है, क्या उसका ये राइट नहीं है कि उसको अदालतों के अंदर पेश किया जाए, उसको अपने दफा का हक दिया जाए, उसको अपनी बात करने का हक दिया जाए। मैं अब रिसेंटली ये जो फाइट इनइक्वालिटी अलायंस लिखा हुआ है, मैं इसका जो है नेशनल कन्वेनर हूँ पाकिस्तान का। मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये फाइट इनइक्वालिटी अलायंस है क्या। फाइट इनइक्वालिटी अलायंस बेसिकली किसी भी तरह की अदम मसावत है जो दुनिया के अंदर, ये दुनिया भर की जो तहरीकें हैं उसका एक अलायंस है कि जो किसी भी तरह का जो अदम मसावत है उसके खिलाफ हम जिद्दजहद करते हैं। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से मैं अभी साउथ अफ्रीका में था, जोहान्सबर्ग में। वहाँ आपको पता है कि G8 का जो कंट्रीज हैं उनकी एक समिट हो रही थी, और G8 की कंट्रीज जो हमारे अहमद शाह साहब भी बैठे हुए हैं, बांडे साहब को पता है कि वो सरमायादार मुल्कों का एक अलायंस है जो हर साल अपनी एक मीटिंग करता है, और उस मीटिंग में दुनिया के अंदर अथॉरिटेरियनिज्म को कायम करने के लिए वहाँ पॉलिसियाँ बनती हैं। यानी वो 1% वो लोग हैं जो दुनिया के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जे की सोचते हैं, जो दुनिया में जो है जो जमहूरी कदरें हैं, जो समाजी कदरें हैं, जो 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 कानून है उनको सिर्फ सरमायादार मुल्कों को और मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए राह हमवार करने के लिए उस G8 के फोरम को यूज करते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में हमने एक पीपल समिट बनाई हुई है पूरी दुनिया के अंदर कि जो आम लोग हैं, जिनको कहते हैं 99% लोग हैं, जो पहले एक वर्ल्ड सोशल फोरम हुआ था जिसमें जो है ये बात हुई थी कि अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल, और व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इज पॉसिबल, ये सवाल है। तो उसमें हम ये समझते हैं कि एक ऐसी दुनिया भी मुमकिन है
کہ جو 99% لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، کیونکہ اس وقت جو گلوبلائزیشن ہے یا فری مارکیٹ اکانومی کا جو دور ہے، اس میں صرف 1% سرمایہ دار دنیا کے مقدر کا فیصلہ کر رہے ہیں، ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہیں جو دنیا کے مقدر کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر اتھارٹیرینزم آ رہا ہے، ٹرمپ صاحب جو مرضی کہتے ہیں اور اس کے مطابق وہ جو ہے دنیا کے ملکوں کے حکمرانوں کے ساتھ بیٹھ کے معاہدے طے کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے ملک کے ریسورسز کو ہمارے حوالے کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، باقی ملکوں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ نیو کالونیلزم ہے۔ ایک کالونیلزم وہ برٹش امپائر کا تھا، اسپینش امپائر کا تھا، پرتگیز امپائر کا تھا، جس میں فزیکل ملکوں کے اندر جا کے قبضہ کیا جاتا تھا، ان کے ریسورسز لوٹے جاتے تھے، وہاں سے لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور لا کے جو ہے نا ان سے کام کرایا جاتا تھا۔ یہ نیو کالونیل سسٹم ہے جس کے اندر سامراج کی فزیکل پریزنس تو نہیں ہے، لیکن ان ملکوں کے حکمرانوں کو مینیورنگ کر کے تو انہوں نے جو ہے ان سے وہ کام لے رہے ہیں، ان ملکوں کے ریسورسز جو ہے لوٹے جاتے ہیں۔ پورا ساؤتھ امریکہ آپ دیکھیں، ہوگو شاویز وہاں پہ ایک حکمران آیا تھا، جب اس نے آئل کی نیشنلائزیشن کی بات کی تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، زہر دے کے اس کو مرڈر کر دیا گیا۔ پورے ساؤتھ امریکہ کے اندر ایسی حکومتیں آ رہی ہیں، پورے دنیا کے اندر جو ہے حکومتوں کو مینیورنگ کی جاتی ہے اور وہاں پہ ایک ایسا سسٹم نافذ کیا جاتا ہے جس کے تحت جو ہے ان ملکوں کے ریسورسز جو ہے وہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان بھی اسی فلسط کے اندر شامل ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی جو ہے، چونکہ ہم لائق ہیں اور ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی گائیڈ کریں کہ انفیکٹ اس سسٹم کے گراس روٹس ہیں کیا اور کس طریقے سے ہم نے لوگوں کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اس سسٹم کے اندر کوئی اس کے اندر بہتری کا حل ہے تو وہ جمہوریت کے اندر ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جمہوریت 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 اور بار بار جمہوریت، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر سائن ہونا چاہیے۔ وہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، بینظیر کی پارٹی ہے، جو بھی پارٹی ہے، راستہ صرف ایک ہے کہ سیاستدان اس ملک کے اندر اس آئین کو بچائیں، اس کے تحفظ کے لیے ایک ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشن ہے ان کو اسٹرانگ کریں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے سیمینار کی جو اہمیت ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم جو ہے آئین کا جو 27ویں آئینی ترمیم ہے، ہم کہتے ہیں بالکل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننا چاہیے، لیگل جو جوڈیشل ورک ہے وہ ڈیوائڈ ہونا چاہیے، کرمنل کورٹ، سول کورٹ، تاکہ لوگوں کے رائٹ پروٹیکٹ ہوں، جج بیٹھ کے سیاست نہ کریں۔ لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو آڑ کے اندر جو اس ملک کی عدلیہ کی پاور ختم کر دی گئی ہیں، جو ججوں کے جو ان کو بنانے کا جو طریقہ کار چینج کیا گیا ہے، جو جس طریقے سے آرٹیکل 199 اور 184 کے جو اشتراک ختم کیے گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الارمنگ ہے، اور یہ الارمنگ ہے اس لیے کہ یہی وہ آرٹیکلز تھے جو بنیادی طور پہ شہریوں کے حقوق کو تحفظ دیتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف موومنٹ کا ایک آرٹیکل ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے، لیکن جب اسلام آباد کی جو ہے 0 پوائنٹ سے آگے میں جاتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کون سا جو ہے فریڈم آف موومنٹ کا آرٹیکل ہے کہ وہاں بہت سارے شہری لائن میں لگے ہوتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں کہ آپ اس ایریے کے اندر نہیں جا سکتے۔ بہت سارے علاقے ایسے ہیں نو گو ایریاز ہیں پاکستان کے اندر۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہاں کے شہریوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ظلم ہے، اس آرٹیکل کے جو ہے خلاف ہے یہ۔ اسی طرح سے فریڈم آف سپیچ کی میں آلریڈی بات کر رہا ہوں، تو میں چونکہ صرف 2 منٹ میں جو ہے میں آپ سے جو بات کر رہا تھا ساؤتھ افریقہ کی، ہم وہاں گئے ساؤتھ افریقہ میں جب، تو جس جگہ یہ ایونٹ ہو رہا تھا یہ فائٹ ان ایکویلٹی الائنس کا، اور جو پوری دنیا سے تحریکوں کے نمائندے وہاں موجود تھے، تقریباً 10,000 کے قریب وہاں لوگ موجود تھے، تو ہم اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر بھی گئے جہاں نیلسن منڈیلا نے جو ہے جس کورٹ کی بنیاد رکھی تھی 1994 کے اندر، تو ان کا ایک اپارتھائڈ لاز ہے جو گورو نے بنائے ہوئے تھے، اور جن لاز کے اندر جو ہے نسل پرستی کی 50 کے قریب قانون موجود تھے کہ گورا جو ہے جس جگہ گورا بیٹھتا تھا وہاں کالا نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں جو ہے وہ 2 ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں، ایک بلیک اور ایک کلر۔
कलर्ड उन लोगों को कहते हैं जो हम जैसे लोग हैं, तीसरी दुनिया के मुल्कों के लोग हैं। ब्लैक जो है, जो साउथ अफ्रीकन ब्लैक कलर के लोग हैं, उनको ब्लैक कहते हैं। ब्लैक और कलर के लिए उन्होंने लाल बनाए हुए थे कि ये उस गाड़ी में सफर नहीं कर सकते जिसमें गोरा करेगा, उस जगह नहीं बैठ सकते जिस जगह गोरा बैठेगा, वो साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, उस आबादी में नहीं जा सकते जिसमें जो है ना गोरा जाएगा। तो ये जो गांधी, मोहनदास गांधी, करमचंद गांधी, जो हिंदुस्तान के जो है बड़े लीडर थे, जब ये साउथ अफ्रीका गए, ये एज वकील के तौर पे गया। आज अगर उनकी तस्वीरें आप उठा के देखें तो उन्होंने बारिशगी की हुई थी लंदन से, लेकिन जब साउथ अफ्रीका गए, वहाँ की जो ट्रेडर्स थे, जो हिंदुस्तान के ट्रेडर थे, जो उस वक्त तजारत करते थे, तो उन्होंने इनको वकील के तौर पे ले गए कि आप वहाँ जो है हमारी वकालत करें जाके मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। तो जब ये कोर्ट में पेश होना शुरू हुए तो इनको गोरों ने उठा के कोर्ट से बाहर फेंक दिया और इनकी इतनी तरदील की। एक दफ़ा ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे तो उस ट्रेन से नीचे फेंक दिया। तो गांधी ने फिर वहीं से जो है ना जी अपनी जदोजहद का आगाज़ किया नस्ल परस्ती के खिलाफ, और उसने वो काला कोट और वो सारा ड्रेस उतारा। उसने कहा मैं अपनी जो है ना मुल्क, अपने कल्चर का ड्रेस पहनूंगा, मैं इनकी नस्ल परस्ती के खिलाफ जदोजहद करूँगा। और आज वो गांधी के नाम से वहाँ पे जो है स्क्वायर है, म्यूजियम है, और उसी की जदोजहद से इंस्पायर होके नेल्सन मंडेला ने बाद में आके नस्ल परस्ती के खिलाफ जदोजहद की। 27 साल एक कार कोठरी में रहने के बाद 1992 के अंदर जो है वो आज़ादी उन्हें हासिल की। तो जब उस सारी सूरत हाल से हम इस मुल्क को कंपेयर करते हैं तो हमें बिल्कुल, अगर उस तरह की नस्ल परस्ती नहीं है तो हम ये समझते हैं कि आज भी यहाँ जदीद कॉलोनियल सिस्टम मौजूद है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। तो इसमें वकला का एक बहुत बड़ा रोल बनता है कि लायर्स अपना रोल अदा करें, वो इस मुल्क के जो है कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी ओरिजिनल शक्ल में बहाली के लिए जदोजहद करें, इस मुल्क के शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद करें। यहाँ जो कौमी सवाल है, जो सनफी सवाल है, ये जो इस वक्त मुल्क का जो मजहबी सवाल है, जो जमहूरियत का सवाल है, हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के इन सवालात को, जो तबकाती सवाल है, सबसे बड़ा तबकाती सवाल है कि तबकाती बुनियादों के ऊपर लोगों का इस्तेसाल हो। अगर ये सवालात, इस सवालात को एड्रेस नहीं किया जाएगा इस मुल्क के अंदर तो ये मज़ीद जो है बेहतरीन सिचुएशन की तरफ जाएगा। हम ये समझते हैं कि चाहे बलोच हैं, चाहे पश्तून हैं, चाहे सिंधी हैं, चाहे पंजाब के जो अप्रेस लोग हैं, अप्रेस क्लास के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये वो जहाँ से अगर आवाज़ें आ रही हैं, अगर लोग अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं तो आप उनकी हकूक़ की आवाज़ को संजीदगी से सुनें। वो हबीब जालम ने कहा था कि जाग मेरे पंजाब, जाग के बंगाल चला। जब बांग्लादेश का इशू हो रहा था उस वक्त जो है बहुत बड़ी उनकी ये तारीखी नज़र है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर इनफैक्ट इस मुल्क के अंदर इंसाफ अगर लाना है तो इन सारी आवाज़ों को आपको सुनना पड़ेगा, लोगों की बात को सुनना पड़ेगा, और तब जाके जो है ना इसमें मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोल अदा कर सकता है तो वो लॉयर कर सकते हैं, वकील कर सकते हैं, और वकीलों का ये मैं समझता हूँ कि काम बनता है कि वो आगे बढ़ें और इस मुल्क के अंदर लोगों की रहनुमाई करें और इस मुल्क के अंदर तब्दीली के लिए जदोजहद करें, लोगों के बुनियादी हकूक़ के लिए जदोजहद करें। थैंक यू। ये थे निसार शाह साहब। इनके बाद में दावत दूंगा चौधरी शफीक अहमद साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव पार्लिमानी कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और साबिक मेंबर नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जनाब चौधरी शफीक अहमद साहब को कि वहाँ और अपने ख्यालात करें। आज के इवेंट के वजह से इतनी ज़बरदस्त महफिल मजलिस का मुज़ाकरे का आपने इंतजाम किया और खुसूसन भाटी साहब ने बड़ी गुफ्तगू की और उस बैकग्राउंड से आगाह किया जिसके लिए UDHR को आज हम बेसिक गाइडिंग डॉक्यूमेंट हम समझते हैं कि जिस तरह शाह साहब ने इशारा किया, जिस तरह इंसानियत मैं समझता हूँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सर्वाइवल की अपनी जदोजहद से गुजर रहे थे, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ओवरऑल ह्यूमैनिटी जो है वो अपने सर्वाइवल की स्ट्रगल में थी और उस वजह से उन्होंने बैठ के फैसला किया कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और उसी डिस्कशन में इंसानियत ने और ह्यूमैनिटी ने आलमी लीडर के थ्रू UN की बुनियाद रखी, चार्टर की बुनियाद रखी और उसके बाद UDHR
کو اڈاپٹ کیا گیا 1948 میں. اور دیکھیں پاکستان درمیانہ مغرب وجود میں آیا تھا پاکستان کی ریاست کی نمائندگی تھی اس میں پروسیس میں. تو ہمارے پر ایک نئی ریاست کے حیثیت سے بھی ہمارا اس میں کردار تھا. UDHR کی ڈرافٹنگ میں پاکستان کا ڈیلیگیشن موجود تھا. اور جب 10 دسمبر 1948 کو جنرل اسمبلی نے اس کو اڈاپٹ کیا, اس سے بھی پاکستان نے ایز اے اسٹیٹ اس کا سپورٹ دیا. اور یہ جو UDHR جو عالمی اعلامیہ ہے انسانی حقوق, اس کی ڈرافٹنگ سے لے کر اس کی اڈاپشن اور اس کے بعد اس کی پروموشن یا اس کو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے ریاست کی سیاسی کمٹمنٹ رہی ہے. اور اس اولین دور سے لے کر آج تک, آج کا کیونکہ سیمینار کا عنوان ہے وکلاء کا کردار, تو ہم سب جانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح ہوں, لیاقت علی خان ہوں, حسین شیخ سہروردی ہوں, جنہوں نے اس ٹائم نئی ریاست کی لیڈرشپ کی بنیاد رکھی, یا اس وقت غالب بھٹو ہوں یا AK مرئی ہوں, جو بھی موجودہ آپ سسٹم میں دیکھتے ہیں, تو وکلاء پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے, جمہوری تاریخ میں بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں آج عالمی انسانیت ایز اے انسانی کے کارکن, میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں ایز اے ہیومن پروٹیکٹر, انسانیت غزہ کے واقعے کے بعد آج اسی اور غزہ میں جو کچھ ظلم ہوا ہے فلسطین میں, اس کے بعد انسانیت آج اسی دنیا کے دوبارہ شکار ہے جب ورلڈ وار 2 کے بعد تھی. اور ہمیں انٹرنیشنل ہیومینٹی کو یا انٹرنیشنل کانشیسنس کو دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنا کیسے کردار ادا کرنا ہے. کیونکہ ہم سارے ان کمٹمنٹس کے باوجود, سارے ڈکلریشن کے باوجود, آپ نے بات کی شاہ صاحب اور بٹ صاحب کہ پاکستان میں آئین کی قانون کی بالکل ٹھیک بات ہے. آپ دیکھیں یہاں پر تو چلے پھر کوئی سسٹم, اسٹرکچر, کوئی نظام, فریم ورک موجود ہے, لیکن جب ہم غزہ کو دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سارے سسٹم, سارے اصول وہاں پر ریلیونٹ ہو گئے. تو اوورآل صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انسانیت کو عالمی سطح پر انسانی چیلنج کے مقابلے کشمیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اور اسی کے بعد کشمیر میں جب دیکھتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وائلیشن اور کنٹینیو وائلیشن, اور اس کے بعد عالمی اداروں یا ممالک کی جو مجرمانہ خاموشی ہے مسئلہ آپ کے سامنے ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر جگہ پہ ہر طبقے کا انفرادی کردار کیا ہو سکتا ہے. تو اس صورتحال میں لائرز کے لا نہیں ہوتے ہیں. لائرز کا ایک مطلب تو وکیل ہے, دوسرا مطلب قانون دان ہے. اور قانون دان ہونے کے ناطے سے قانون کو وہ جانتے ہیں, اور قانون کو جاننے کے حوالے سے اس کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ اس شخص کی نسبت میں ایک عام صحافی ہے, وہ بھی ہیومن ڈیفینڈر ہوتا ہے, لیکن ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے, وہ بھی ہیومن ڈیفینڈر ہوتا ہے, ٹریڈ یونینسٹ ہے, وہ بھی ہیومن ڈیفینڈر ہوتا ہے ایز پر انٹرنیشنل لا. لیکن لائرز فرنٹ لائن ہیومن ڈیفینڈر ہے کیونکہ لا کو جانتے ہیں, انٹرنیشنل کو بھی جانتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن کو بھی جانتے ہیں, اور نیشنل لیگل فریم ورک کو بھی جانتے ہیں. اگر یہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس دن کے حوالے سے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم اس کو منظم انداز سے ادا کر سکیں گے. کیونکہ میں نیت پیش ہم نہیں کہتے ہیں, آپ کی نیت بالکل اچھی ہے, ہر انسان, میرا یہ ماننا ہے کہ ہر انسان اچھائی مطلب کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, اچھا کام کرنا چاہتا ہے. بنیادی بات ہوتی ہے کہ اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے آپ کو آرگنائز کیسے ہونا ہے, آپ کی ڈائریکشن کیا ہونی ہے, کیسے کام کرنے سے سوچنے کی ضرورت ہے. تو بار اسٹیشن, بار کونسل, آپ کی کمیٹیز یہ اس کیپیسٹی میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہیں. لیگل ریپرزنٹیشن ہے, انفرادی طور پر آپ اس میں انفرادی بھی اور اجتماعی بھی لاکھ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں لیگل ریپرزنٹیشن میں. ڈیو پروسیس پر کمپرومائز نہ ہونے دیں جب آپ ریپرزینٹ کر رہے, چاہے آپ کو مالی فائدہ ہے یا نہیں ہے, لیکن ڈیو پروسیس پر کمپرومائز کریں گے تو بڑا بھرتی کریں گے. آپ جب ریپرزنٹیشن کریں ڈیو پروسیس پر کمپرومائز ہونے دیں. پھر اسٹریٹجک لیٹیگیشن کی روایت ختم ہو گئی ہے. اب اسٹریٹجک لیٹیگیشن بار ایسوسیشن ایز اے گروپ بھی کر سکتے ہیں, ایز اے ٹیم بھی کر سکتے ہیں, لوگ انڈیویجول بھی کر سکتے ہیں. آپ کی ہیومنس کمیٹی ہے, آپ اپنی میٹنگز کریں. میں یہ سمجھتا ہوں سجیشن آپ کے لیے ہیومنس کے گروپ کو بنائیں, میٹنگ کریں, اور جو کمیونٹی کی سطح پہ شہریوں کے اجتماعی مسائل ہے اس میں اسٹریٹجک لیٹیگیشن ہونی چاہیے.
انوائرمنٹ کا مسائل تھا, ایجوکیشن کا مسائل تھا. اس سال کا تھیم کیا ہے؟ اس سال کے ہیومنٹس کا انٹرنیشنل تھیم ہے ہیومنٹس اور ڈیلی لائف ایسینشیلس. ہیومنٹس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کتابوں میں رکھتے نہیں ہیں. ہیومنٹس ہماری ڈیلی لائف کے ساتھ منسلک ہے, چاہے رائٹ ٹو فوڈ ہے, چاہے رائٹ ٹو کلین ایئر ہے, چاہے رائٹ ٹو افورڈیبل ہاؤسنگ ہے, چاہے رائٹ ٹو ایکسیس ٹو جسٹس ہے. ہماری ڈیلی لائف کے ساتھ منسلک ہے رائٹ. اب اس حوالے سے اسٹریٹجیفکیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ بار کی ہونی چاہیے تاکہ ہائی کورٹ کی وہ جسٹکشن اس میں انوو کرے اور نئی کانسٹیٹیوشن جو کورٹ کی جو میکینزم اس میں انوو کیا جائے. دوسرا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیسی ہے. بار ہائی کورٹ بار کی طرف سے آپ کی کمیٹی کی طرف سے ڈفرینٹ لیجسلیٹو انیشیٹوز کے اوپر پارلیمنٹ کے ساتھ آپ سنبھال بیٹھے ہیں. آپ لا کمیٹی کے ساتھ, ہیومنس کمیٹی کے ساتھ, ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں, ان کے ساتھ انوالو ہو, انگیج ہو, اور ٹرو انگیجمنٹ ہونی چاہیے. آپ اس کمیٹی کے ممبر سے مل سکتے ہیں, ان کا ایجنڈا دیکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی پیس آف لیجسلیشن اس میں آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں, یہ کام کیا جا سکتا ہے. یہ وہ سارے کام ہیں جس میں آپ پولیٹیکل دیکھیں ایڈوکیسی کا ایک کام بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ نے جس بات کا ذکر کیا کہ آپ کی سوک اسپیس کم ہو رہی ہے, آپ کے جو فنڈامنٹل فریڈم کی اسپیس کم ہوتی ہے گریجولی, اور اس کا تعلق اوورآل پولیٹیکل اور سوشل کلچر کے ساتھ کانٹیکسٹ کے ساتھ ہے, تو ہم اس میں جو اسپیس ہے ہم اس کو ایسا سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں جو اویلیبل ہے ان کو یوٹیلائز کر کے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں میں سجیسٹ آپ کو کر رہا ہوں, آپ چاہیں گے سوسائٹی کے ساتھ اپنی میٹنگ کرا سکتے ہیں, پارلیمنٹ کے ساتھ انڈین میٹنگ کروا سکتے ہیں. پارلیمنٹ میں اب 300 یا 400 پارلیمنٹرین میں ہر بندہ کمپرومائزنگ نہیں ہوتا, بیشمار اسٹرانگ وائسز ہوتے ہیں. اور یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دوز چیمپئنز آف رائٹس, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو آپ اپنے لیگل ایڈوائس دیں, ریسرچ ان کو پرووائڈ کرنے دیں تاکہ وہ پارلیمنٹری کمیٹیز میں ان ایشوز پہ بات کر سکیں اور انفارم ڈیبیٹ کر سکیں. یہ آپ کے پاس کیونکہ آپ کے کام کا حصہ ہے لائف کمیونٹی کا, کہ وہ ریسرچ کے بغیر تو آپ کامیاب لائف نہیں بن سکتے. آپ کو اپنی ریسرچز اپنے رکھنی پڑتی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ کام آپ کر سکتے ہیں. لیکن اچھا جو آپ نے ایڈوکیسی کی بات کی ہے, پھر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم میں بھی ہے, اس میں نیز بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. تو یہ 4-5 جو رولز میں نے بات کی, 4-5 جو کردار ادا کیے ہیں, یہ جو ہے یہ لائرس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے پر آپ کو ایز اے ہیومنس کمیٹی کے چیئرمین اپنی بار کو, ہمارے سیشن کو, اس کو ایز اے اینٹی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن کے حوالے سے ہم یہ بھی ایک ایڈ کر رہے ہیں کہ مسلم سوسائٹی کو, میڈیا کو, پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹ اور دی ہول سول سوسائٹی کا پارٹ ہوتی ہے. پارلیمنٹ از ناٹ اے گورنمنٹ, تو پارلیمنٹ وہ پولیٹیکل پارٹیز کا پارٹ ہوتی ہے, تو آپ ان کے ساتھ انگیج ہو, اور وہ انگیجمنٹ انسٹیٹیوشنل انگیجمنٹ ہونی چاہیے, پازیٹیو انگیجمنٹ ہونی چاہیے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے اسپیس کا ایکسیس بڑھا سکتے ہیں. تو لیٹس ریزالو دس وے. مجھے پھر آپ کو بہت مبارک ہو, آپ اس پہ ڈسکشن جنریٹ کیے, اور جو بھی اویلیبل اسپیس ہے اس سے میں سب بڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا آج کے اس پروگرام کے آخری نظر ہماری بات کے انتہائی سینئر انٹلیکچوئل لائر جناب سید احمد اسد شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب سید احمد اسد شاہ صاحب, ایڈوکیٹ, سپریم کورٹ آف پاکستان. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت جامع گفتگو ہو گئی ہے, میں اپنے آپ کو دہرانا نہیں چاہوں گا. صاحب آپ نے بہت اچھے انداز سے انٹرنیشنل پرسپیکٹو دیا, بانڈے صاحب نے بھی جو ہماری یو این ڈکلیریشن ہے اس کا ذکر کیا, اور صاحب نے بھی بڑا پرسپیکٹو دیا جو سرکار اور وکلاء کی جہاں پر کوششیں یکساں ہو سکتی ہیں. میں کچھ ڈائریکٹ جو سوال ہے رول آف لائرز اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں, اور 3 چیزیں کہنا چاہتا ہوں, 3 الفاظ کہ وکلاء کا جو رول ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ مرکزی ہے, اٹس سینٹرل ٹو دا ایشو. یہ ممکن نہیں ہے کہ وکلاء اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کریں.
दूसरा, वकला का जो रोल है ये मल्टी डायमेंशनल है, हमें आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे ये सारी हिस्टोरिकली हमें हर चीज़ का अहाता रखना। तो हमारा बहुत अहम है कि हम जब इंगेज करें ह्यूमन राइट्स के पीछे तो हमें तमाम पर्सपेक्टिव्स से वाकफियत हो और आगे हो। और इस थर्ड चीज़, ये इंडिस्पेंसिबल रोल है। बिल्कुल सही कहा गया कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी नाम ही एक ऑर्गेनाइज्ड लिविंग का है, और ह्यूमन राइट्स की जो स्ट्रगल है बेसिकली ये सिविल लिबर्टीज की स्ट्रगल है। जिस दिन से इंसान ने ये तय किया कि उसने एक ग्रुप में रहना है, उस दिन से ये जद्दोजहद शुरू हो गई। इसलिए अगर आप मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि 3000 साल पहले भी मेसोपोटामिया में भी हकूक की बात हुई, उस दौर में भी स्लेवरी की बात हुई, उस दौर में भी खवातीन की बात हुई, उस दौर में भी हुक्मरान की अवाम के साथ ज्यादती की बात हुई। इसी तरह ये चलता चला जाए निज़ाम तो इसमें फिर ग्रीक्स कहाँ, हर कोई, और फिर अपना इस्लामी नुक्ता नज़र एक मुनफरद आया, और फिर यूरोप में एनलाइटनमेंट का दौर आया, और यहाँ तक कि हम जिस तरह कहा गया कि वर्ल्ड वॉर के बाद हमें एहसास हुआ कि भाई अब वाकई हमें कोई यूनिवर्सल लेवल पे एक्सेप्टेंस आ रही है। तो उससे पहले क्या होता था कि खित्ते के लेवल पर किसी कोई राइट्स की रिकग्निशन थी, बट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो अहमियत है उसकी यूनिवर्सलिटी है। तो इसलिए मैं एक डिफरेंट अंदाज से आपको गुजारिश करता हूँ कि जो लीगल राइट्स है या राइट्स है उनकी कई कैटेगरीज है। सबसे लेट्स से शुरू करते हैं तो बायलैटरल है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स कम्स एट द बेस, इसको ट्रम्प करता है लीगल राइट। जब कवानीन आपके और मेरे हकूक का तयन कर देते हैं तो आपके और मेरे मुआहदे के हकूक जो है वो लिमिट होता है। और ये जो लीगल राइट्स है इसका क्या लिमिट है, इसको कौन तयन करता है, वो थर्ड डिग्री है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जब आइन ये बता देता है कि क्या हदूद और क़यूद है तो फिर लीगल राइट्स उसके नीचे आ जाते हैं। मैं ये मानता हूँ, और जो प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट्स जो मतलब डिबेट है कि जो ह्यूमन राइट्स है दे आर बियॉन्ड दैट एज वेल, बिकॉज ह्यूमन राइट्स जो है वो डिक्टेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, इसलिए इनको इनहेरिट कहा जाता है। और इंटरेस्टिंगली एनेक्डोट देता चलूं कि ऑल्दो एक हुक्म एक डिक्टेटर का दिया हुआ आइन था 1962 का, बट आपको और हमें पता है कि उसमें फंडामेंटल राइट का चैप्टर ही नहीं था। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फंडामेंटली राइट नहीं थे या आपके मेरे बुनियादी हकूक नहीं थे, लेकिन इसका ये मतलब ये कि एक रिकग्निशन थी कि ये इनहेरिट राइट्स है, मैं किसी का मरहूम मिन्नत नहीं हूँ। और दो अहम जो राइट्स है वो क्या है, दैट इज डिग्निटी एंड द अदर इज इक्वालिटी। हम रोज अपनी अदालतों में पेश होते हैं, गवाही करवाते हैं, शहादत होती है, हम सबसे कसम उठवाते हैं कि जो कहूँगा सच कहूँगा। कोई अपने मजहब के नुक्ता नज़र से हलफ लेता है, कोई और अंदाज से, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। बहुत साल पहले जब मुझे इंटरनेशनल फोरम के यूएन रिलेटेड अदारे के हवाले से आर्बिट्रेशन का मौका मिला, तो वहाँ पर जब एविडेंस हुई तो उन्होंने ओथ पढ़ी, और वो ओथ पढ़ के मैं उस वक्त हैरान हो गया। और ओथ क्या थी कि आई स्वेयर अपॉन माई डिग्निटी दैट आई शैल स्टेट द ट्रूथ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिग्निटी, कि आपको अपनी डिग्निटी का इतना एहसास है कि इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और इसके साथ कनेक्ट है इक्वालिटी। जब आपको ये एहसास हो जाएगा कि मैं डिग्निफाइड हूँ, मेरी डिग्निटी है, मेरा एक हैसियत एक मकाम है और दूसरा मेरे बराबर है, तो वही रविश जन्म लेगी जिससे बराबरी की वजह से हम एक सोसाइटी में नज़म ऑर्डर लेकर आएंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर की डिबेट बहुत पुरानी है। तो अगर हम वेस्टर्न फिलॉसफी में चले जाएं तो वो कहते हैं लॉ जो है वो ऑर्डर को जन्म देता है। अगर हम चाइनीज फिलॉसफी में चले जाएं वो कहते हैं ऑर्डर से लॉ जन्म लेता है। तो ये तो बहस चलती रहेगी, लेकिन बॉटम लाइन यही रहेगी कि डिग्निटी और इक्वालिटी। अब फिर ये बड़ी डायमेंशंस हैं कि ह्यूमन राइट्स जो है उनकी क्या कैटेगराइजेशंस है, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये तरतीब है। और ये जिस तरह मैंने गुजारिश की, जैसे जैसे इंसान अपने इर्तिकाई अमल से सोसाइटीज डेवलप होती चली जाएंगी, ये राइट्स की भी शक्ल बदलती चली जाएगी। अब हम बहैसियत मुसलमान
کچھ ایسے حقوق یا ایسی سول لبرٹیز موومنٹ کی تائید نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی کانفلکٹ کرتی ہیں ہماری ریلیجس ویلیوز کے ساتھ. تو ہمیں کانشینشیس رہنا پڑتا ہے کہ کون سی وہ ویلیوز ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کر پائیں گے اور کون سی ہیں جو ہم نہیں کر پائیں گے اگر ہم نے اپنی اسلامک آئیڈینٹی کو سامنے رکھنا ہے. تو اس لیے پاکستان جیسے ممالک کے لیے جو اسلامک اور ویسٹرن ورلڈ کہ ایک کمپوزٹ ارینجمنٹ سے آگے چل رہے ہیں, بڑے ہم فخر سے وکیل بحث کر رہے ہوتے ہیں جب کہتے ہیں کہ وی آر اے کامن لا جورسڈکشن, وی آر اے پارٹ آف کامن لا جورسڈکشن. تو ہمیں دونوں سسٹمز انڈرسٹینڈنگس کو لے کے چلنا ہے. اس لیے ہماری جو سسٹم آف لا ہے اس میں زیادہ گنجائش ہے اور آپ کی میری زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم بہتر اس کے پہلو اجاگر کریں. اس زمین میں ایک گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ اٹ از ایجوکیٹنگ دس ٹیلنگ, لیکن سوسائٹی کا کرائٹیریا یہ ہے کہ رائٹ اور رانگ کا جو میجر ہے وہ ایک آبجیکٹو کرائٹیریا ہے. جس دن کیا صحیح ہے, کیا سچ ہے, کیا جھوٹ ہے, یہ میرے اور آپ کی ذاتی فیلنگز کے اوپر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی اپنا کیریکٹر بھول گئی. تو ہماری جو سینسیبلٹیز ہیں, ہماری جو خواہشات ہیں, ہمارے جو بھی خیالات ہیں, ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس کی سوسائٹی کے لیول پر, نیشنل لیول پر کتنی ہم آہنگی ہے, ورنہ تو یہ ہم چھوٹے چھوٹے فریکشنز بن کے بکھر جائیں گے. اور آج جو ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ اسی لیے چل رہی ہے کہ ہر شخص یا ہر ایک چھوٹا سا گروہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں, میری جو فیلنگ ہے وہی صحیح ہے, وہی حق ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. It is finding the commonality. We have to learn to live together. اس لیے اس سبجیکٹ کی بہت ہی اہمیت ہے. صاحب آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے یہ ایفرٹ کیا اور ہمیشہ آپ ایسے معاملات میں آگے بڑھ کر ہمیں انگیج کرتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم زیادہ بڑے وسیع لیول پر بھی اس طرح کے بار کی پلیٹ فارم کو استعمال کریں گے. اب صاحب نے بات کی, میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وکیل کیا کر سکتا ہے. بیسک چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایسا سائل ہے جو مشکل میں ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے یا اس کے کوئی مسائل ہیں, آپ اس کی وکالت کریں. ہماری پریکٹس میں یہ اتنا ممکن نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بار اور ہیومن رائٹس کمیشن اور پارلیمانی کمیشن وہ ہماری بار کو, ہمارے ہیومن رائٹس جو کمیٹی ہے اس کو فائنینشلی امپاور کرے. یہ میں ریکویسٹ ڈالتا ہوں سر کہ ہمیں, مجھے معلوم ہے کہ سرکار میں دنیا بھر سے ہیومن رائٹس کی مد میں کئی ہزار لاکھوں ڈالر آتے ہیں. تو ہمیں اگر پرو بونو لیٹیگیشن کرنا ہے جس کے اوپر دنیا میں ہو رہی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بار کو, ہماری پرو بونو کمیٹی کو, ہماری ہیومن رائٹس کمیٹی کو اس فنڈنگ میں حصہ ملنا چاہیے. سر یہ آج کی تقریب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, اس پہ کام ہونا چاہیے. دوسری چیز کا اشارہ کیا, اسٹریٹجک لیٹیگیشن. اسٹریٹجک لیٹیگیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کو کچھ پرابلمز ہیں اور ادارے جنم لیتے ہیں, لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو لے کے ایشو بیس لیٹیگیشن کی جاتی ہے. جس طرح پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہم نے دیکھی ہے, بہت ہماری پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نیا نظام آیا ہے اس میں کتنے ہی ہیومن رائٹس یا کتنی ہی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن وہ کیا وکٹمائز ہوگی یا وہ ویلیڈیٹ ہوگی, یہ وقت بتائے گا. لیکن یہ آپ کی ہماری اس میں انگیجمنٹ سے پتہ لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے, جو مشکل ہے, جو ہم نہیں کرتے ہیں, جو ہمیں کرنا پڑے گی بحیثیت, اب آپ نے ہمت کی ہے کہ ایسی کمیٹی بنی ہے, اس کو ایکٹیو کیا ہے, وہ ہے ڈاکیومنٹیشن کی, وہ ہے مانیٹرنگ کی, کہ ہم دیکھیں کہ کیا کیا چیز ہے جہاں پر حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور اس کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. تو ہمیں مانیٹرنگ اور ڈاکیومنٹیشن ہوگی, ڈیٹا کلیکٹ ہوگا, تو اس کے بعد ایڈوکیسی ہوگی. اور جس طرح اب دنیا بدل گئی ہے, جس طرح شاہ صاحب نے بہت زبردست کہا کہ یہ جو نارتھ ساؤتھ کی بھی ڈیوائڈ ہے اور 1% کا کنٹرول ہے, ہر نوبل ویلیو جو دنیا میں رہی ہے اس کو طاقتور نے اپنے مفاد کے لیے ایکسپلائٹ کیا ہے. یہ بھی میرا یہ ماننا ہے کہ ہیومن رائٹس کی ڈاکٹرین, ہیومن رائٹس کی جو کاوش ہے, یہ بھی ایکسپلائٹ ہوئی ہے.
लोग तो मजहब भी एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये क्या चीज है? तो हमें ये देखना है कि हमने ये कॉन्शियस रहना है कि वो जो एक्सप्लॉइटर्स ऑफ अ गुड कॉज है, हमें उनके बारे में भी तालीम और इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो कौन लोग हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं डिफेमेटरी बात नहीं करता, लेकिन इशारतन एक इदारे की बात करता हूँ कि हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जब ह्यूमन राइट्स सेल बना तो एक इदारा बहुत इमर्ज के पाकिस्तान के आया और उसका नाम था एमनेस्टी। अब एमनेस्टी एक दुनिया भर का इदारा है जो दुनिया भर में है और उसकी एक ब्रांच पाकिस्तान में भी है। लेकिन फिर हमने ये देखा और ये डॉक्यूमेंटेड केसेस में आया, ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने एमनेस्टी को भी एक्सप्लॉइट किया। तो हमने ये देखना है कि जब हम ऐसी तंजीमें बनाएंगे या इस अंदाज से मुनज़्ज़म होंगे तो हम उनके हाथों नहीं एक्सप्लॉइट हो जाएंगे जो हमारी अल्टीमेट कॉज को हैम्पर करते हो। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि हम बार के लेवल से, और क्योंकि इस्लामाबाद की बहुत अहमियत है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट हो जाऊँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद की जो बार है या इस्लामाबाद की जो अदालतें हैं, इसको मैं अपनी इस्तिलाह में कहता हूँ, वी आर द स्टेप चिल्ड्रन ऑफ द पाकिस्तानी जस्टिस सिस्टम। हमें माना नहीं जाता कि वी आर अ की कंपोनेंट ऑफ द इस्लाम ऑफ द कंट्रीज जस्टिस सिस्टम। तो ये वहाँ से प्रॉब्लम होती है। तो फिर हमारी जो एक इज्तिमाई तौर पे ह्यूमन राइट स्ट्रगल है वो ये है कि हमने अपने बार की, इस्लामाबाद की बार की इक्वालिटी की काबिश भी करना है, कोशिश भी करना है, जद्दोजहद भी करना है। क्योंकि अब ये तरमीम भी आई है, मैं आपको इशारा से एक बात कर दूँ, लिखा कि फेडरल कोर्ट बनाया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि हर सूबे की बराबरी नुमाइंदगी हो, और एक वैसे इन द पासिंग प्रोवाइजो ने कहा थी कि हाँ उसमें से एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी हो। अब बांडे साहब हंस रहे हैं, इनको पता है कि मैं जरा कंट्रोवर्शियल बात करने लगा हूँ। अब भाई why is it mentioned provinces there and the high court here? Why did you not mention the high courts there or the ICT here? Why? Because आपके ज़हन में discriminatory application है। आपने इस्लामाबाद के लोगों को बाकी सूबों के वकीलों से मुख्तलिफ डील करना है। तो ये चीजें जो है इसके ऊपर आवाज उठनी चाहिए। वहां लिखते थे आईसीटी नहीं था, अब होगा क्या? अब हमने ये देखा है इस्लामाबाद में कि पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट बंद हो गई अल्लाह अल्लाह करके, और ये भी पर्सनल आपको वाकया सुना दूं, 97 में जब पहली दफा इस्लामाबाद में शिफ्ट होकर वकालत करने आया तो जीएस खान साहब एक हमारे बड़े सीनियर वकील थे, उन्होंने मुझे कॉरिडोर में हाईकोर्ट में रोका और मुझे पहली दफा मिल रहे थे। उनका इधर आओ नौजवान, क्या नाम है तुम्हारा, क्या कर रहे हो? तारुफ हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि देखो इस्लामाबाद में हाई कोर्ट की जरूरत है, यू मस्ट एज ए यंग मैन एडवोकेट फॉर अ हाई कोर्ट इन इस्लामाबाद। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1997 की, खैर बन गया बहुत साल बाद। अब सूबाओं से तो जज इधर आ जाते हैं, तो यहाँ के बेचारा जो वकील है वो तो किसी सूबे में नहीं जा सकते, एक ही किया था वो भी। खैर कहने का मकसद ये कि बराबरी होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब एक जज साहब इस्लामाबाद में अदालत में आते हैं और ये कह के आते हैं कि ये पंजाब की सीट पर आए हैं या ये केपी की सीट पे आए हैं या ये सिंध की सीट पे आए हैं, तो वो किस तरह मुमकिन है कि वो फेडरल शरीयत कोर्ट में इस्लामाबाद की सीट से चला जाए? नहीं, वो तो एडमिटेडली इस्लामाबाद का नहीं था, इसलिए यहाँ है। तो हमारी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, ये जो नया निज़ाम है, हम अभी आर बीइंग ट्रीटेड एज अ स्टेप चाइल्ड, बट ये मैंने कहा, मुझे पता था कि ये मैं साइड ट्रैक कर रहा हूँ, तो वी नीड टू गेट टुगेदर एंड हेल्प शाह साहब कि जो हमारे बस में हैं, तमाम सपोर्ट के लिए हाजिर है और एक्टिवली भी एंगेज करने के लिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत शेर व शायरी हुई, एक शेर पढ़ देता हूँ कि बकदरे पैमानाए तखय्युल सरूर हर दिल में है खुदी का। जब तक आप में ये ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन ये हमारी बदतमीज हमारे एक्सपीरियंस में है, बकदरे पैमानाए तखय्युल सरूर हर दिल में है खुदी का, न हो ये फरेब फहम दम निकल जाए आदमी का। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुअज़्ज़ज़ वकला ख़वातीन व हज़रात का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। तो प्रोग्राम का बाकायदा से इख्तिताम किया जाता है। तमाम मज़हब मेंबरान का बहुत बहुत शुक्रिया।